قرآن پاک میں ذکر کیے گئے 25 انبیاء کی زندگیاں گویا آسمان سے اترے ہوئے ایسے ستارے ہیں جو ہر دور کے انسان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے طوفانوں کا سامنا کیا، قوموں کی دشمنی جھیلی، تنہائی اور بھوک برداشت کی، لیکن حق کے پرچم کو کبھی جھکنے نہ دیا۔ حضرت نوح کا صبر، حضرت ابراہیم کی قربانی، حضرت موسیٰ کی جرأت، حضرت عیسیٰ کی محبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، یہ سب ہماری زندگیوں کے لیے ابدی سبق ہیں۔ یہ قصے صرف ماضی کا حصہ نہیں، یہ ہمارے آج اور آنے والے کل کا نقشہ ہیں۔ جو شخص ان کو سمجھے وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھی روشنی کا راستہ پا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک میں ان 25 انبیاء کرام کا ذکر محض تاریخی بیان نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ ہر نبی کی زندگی میں وہ حکمت چھپی ہے جو ہماری روزمرہ کی مشکلات، معاشرتی مسائل اور ایمان کے امتحانات میں ہمیں سنبھالتی ہے۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور جو اس کے دین پر قائم رہتا ہے کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان قصوں کو صرف سنیں نہیں بلکہ ان کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم بھی دنیا میں روشنی پھیلانے والے قافلے کا حصہ بن سکیں۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے 25 انبیاء کا ذکر خاص فرمایا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ انبیاء کون تھے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ انہوں نے کن اقوام کو دین حق کی دعوت دی؟ اور ان کی حیات طیبہ کا وہ کون سا پہلو ہے جو آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے؟ یہ محض تاریخی واقعات نہیں بلکہ ایسی روشنی ہے جو دل کو جگاتی ہے، روح کو بیدار کرتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک روحانی سفر پر لے چلتے ہیں جہاں ہر قدم پر ہدایت کی خوشبو ہے، ہر لمحہ ایک نبی کا پیغام سنا رہا ہے اور ہر نام ایک سبق چھپائے ہوئے ہے۔ تو آئیے دل کو یکسو کیجیے اور توجہ سے سنیے، کیونکہ یہ انبیاء کا ذکر ہے اور ان کا تذکرہ محض معلومات نہیں بلکہ زندگی بدلنے والا ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلا نام حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے۔ وہ انسانیت کے پہلے والد اور زمین پر اللہ کے پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسانیت کو خلافت کا شرف عطا ہوا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کا نزول دنیا میں سری لنکا کے علاقے سردیپ میں ہوا، جہاں بنی نوع انسان کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کا قد حدیث کے مطابق تقریباً 60 ہاتھ یعنی 90 فیٹ تھا اور چہرہ اللہ کے نور سے منور تھا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جنہیں اللہ نے علم الاشیاء عطا فرمایا، اور انبیاء کی طویل زنجیر کا آغاز آپ ہی سے ہوا۔ آپ کی نبوت کا مرکزی پیغام توحید، توبہ اور شیطان کی چالوں سے خبردار کرنا تھا۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹے۔ قرآن پاک میں جس نبی کا تذکرہ حضرت آدم کے بعد آتا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ علم، عقل اور فہم و فراست کا پیکر تھے۔ آپ کا تعلق بابل عراق کے علاقے سے تھا۔ حضرت ادریس وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کی تعلیم دی، لباس پہننے کی تہذیب کو فروغ دیا اور آسمانی علوم کو عام کیا۔ آپ کا چہرہ باوقار، آنکھوں میں نور اور شخصیت ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو اللہ یاد آ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے جب علم کے ساتھ تقوی اور حکمت کے ساتھ اخلاص ہو تو انسان نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں تک بلند ہو سکتا ہے۔ ناظرین، زمین پر جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھی ویسے ویسے گمراہی بھی پھیلتی گئی، شرک، ظلم اور نفس پرستی عام ہو گئی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ عراق کی سرزمین سے اٹھے اور تقریباً 900 برس تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔
حضرت نوح نرم گفتار، بردبار اور انتھک محنت کرنے والے نبی تھے۔ انہوں نے دن رات ایک اللہ کی طرف بلایا، مگر قوم نے انکار پر اصرار کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا، جو نہ صرف لکڑی سے بنی بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی نجات کی علامت بن گئی۔ جب عذاب کا وقت آیا تو ایک زبردست طوفان نے پوری قوم کو بہا دیا، اور صرف وہی لوگ بچ سکے جنہوں نے حق کو قبول کیا تھا۔ حضرت نوح کی نبوت کے بعد انسانیت کے لیے ایک نیا باب ثابت ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد قوم عاد کا ظہور ہوا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت، عظیم محلات اور جسمانی قوت پر نازاں تھے، اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جو یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ہود نے ان کو اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی، لیکن وہ غرور اور تکبر سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر ایک خوفناک آندھی مسلط کی، جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور وہ سب کچھ فنا کر گئی۔ ناظرین، قوم عاد کے بعد قوم سمود کا ظہور ہوا، جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکانات بناتے تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ عطا کیا، ایک اونٹنی جو ان کے لیے نشانی تھی۔ حضرت صالح نے قوم کو خبردار کیا کہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں، مگر انہوں نے اللہ کی نشانی کا انکار کیا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اس گستاخی کے نتیجے میں شدید چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین کرام، پھر ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوا جس کا تذکرہ ہر آسمانی کتاب میں ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ عراق کے شہر ار سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے توحید کو دل سے پہچانا، دلیل سے ثابت کیا اور عمل سے ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ آپ نے بتوں کو توڑا، نمرود جیسے جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ ان کے لیے سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ آپ کا یقین، صبر اور اخلاص انسانیت کے لیے مثال بن گیا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کی سرزمین پر توحید کی شمع روشن کی، تو ان کے بتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی اس روشنی سے فیض یاب ہوئے اور حق کے سچے پیروکار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور عراق کی سرحد پر بسنے والی قوم صدوم کی طرف بھیجا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے فطری اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ مردوں کا مردوں سے شہوانی رغبت رکھنا ان کے انحراف کی سب سے نمایاں علامت تھی، جو انسانی تاریخ میں ایک ناپاک مثال بن گئی۔ حضرت لوط نے نہایت نرمی اور اخلاص سے اپنی قوم کو پاکیزگی، حیا اور توحید کی دعوت دی، مگر جب وہ قوم باز نہ آئی تو اللہ کا غضب نازل ہوا اور پوری بستی کو مٹا دیا گیا۔ پیارے دوستو، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو فلسطین میں پیدا ہوئے اور مکہ کی وادی میں پرورش پائی۔ وہ اطاعت اور فرما برداری کا پیکر تھے۔ جب والد نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے تو بیٹے نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی قربانی آج تک ہر حج میں زندہ ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف دعوے سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہی کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، جو قیامت تک توحید کا مرکز بنا رہے گا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور قربانی کی تاریخ ساز مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کی پیدائش فلسطین کی سرزمین پر ہوئی، جب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق نرم مزاج، بردبار اور فہم و فراست سے بھرپور نبی تھے۔ ان کی زندگی میں سکون، تدبر اور روحانی عظمت کی جھلک ملتی ہے۔ حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، فلسطین میں ہی نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ وہ عاجزی، توکل اور والدین کی دعاؤں کے اثر سے معمور ایک با اخلاق اور عبادت گزار شخصیت تھے۔ ان کی حیات کئی آزمائشوں سے گزری، جن میں بیٹے کی جدائی سب سے کربناک مرحلہ تھا، لیکن انہوں نے ہر لمحہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے نمایاں تھے۔ ان کی زندگی قرآن کریم میں نہایت حسین انداز میں بیان کی گئی ہے۔ وہ صرف ایک نبی کی داستان نہیں، بلکہ عفت کردار،
حکمت اور معافی کا عظیم نمونہ ہے۔ وہ فلسطین میں پیدا ہوئے مگر بھائیوں کی چالاکی اور حسد کے باعث مصر جا پہنچے۔ غلامی، قید اور تنہائی کے سخت مراحل سے گزرے مگر ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے منور رہا۔ ناظرین، حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے ذریعے صبر و وفا کا سبق سکھایا وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ انہیں سعودی عرب کے علاقے میں محبوس کیا گیا اور ان کی ابتدائی زندگی خوشحالی، تندرستی اور کثرت مال و اولاد سے مزین تھی۔ پھر ایک کے بعد ایک آزمائش نے ان کا گھیراؤ کیا لیکن ان کے لبوں پر شکوہ کا ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے بعد ایک اور جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ السلام شام اور مدائن کے علاقوں میں اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے محبوس کیے گئے۔ ان کی قوم تجارت میں دھوکہ، ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور سود خوری جیسے سنگین گناہوں میں ملوث تھی۔ حضرت شعیب نے نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ انہیں بار بار تنبیہ کی مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ آخرکار اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے بستی کو مٹا دیا۔ ناظرین، حضرت شعیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں نبی بنا کر بھیجا۔ وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے جب فرعون ہر نومود لڑکے کو قتل کرواتا تھا مگر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچایا اور ان کی پرورش بھی فرعون کے محل میں ہی کروائی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں شریعت عطا ہوئی اور طور پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی ملا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی مقرر فرمایا۔ وہ نرم دل، خوش بیان اور حکمت سے بھرپور شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے قوم اور بھائی کے درمیان ایک رابطے کا کردار ادا کیا۔ جب حضرت موسیٰ کچھ عرصے کے لیے طور پر گئے تو قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون نے روکنے کی کوشش کی مگر قوم نے سرکشی اختیار کی۔ وقت کے ساتھ بنی اسرائیل کو ایسی قیادت کی ضرورت پیش آئی جو صرف نبی ہی نہ ہوں بلکہ حکمران بھی ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہی بھی عطا کی۔ وہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور اپنی شجاعت، عدل اور عبادت سے ممتاز ہوئے۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبوت اور سلطنت کا منصب سنبھالا۔ وہ نہ صرف اپنے والد کی میراث کے سچے وارث تھے بلکہ ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی انفرادیت رکھی تھی جو تاریخ انسانی میں کم ہی نظر آتی ہے۔ حضرت سلیمان فلسطین کی سرزمین میں ایسی سلطنت کے بادشاہ بنے جس کی حدود صرف انسانوں تک محدود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات، پرندوں، جانوروں اور ہواؤں پر اختیار عطا فرمایا۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل گمراہی کی راہ پر بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ہدایت کے لیے محبوس فرمایا۔ ان کی قوم ایک بت بائل کی پرستش میں مبتلا تھی۔ حضرت الیاس نے زہد، تقوی اور توحید کا پیغام دیا مگر قوم نے انکار کر دیا۔ حضرت الیاس کے بعد حضرت یسیع علیہ السلام نے ان کے مشن کو جاری رکھا۔ وہ ان کے روحانی تربیت یافتہ تھے اور فلسطین میں قوم کو ہدایت کی طرف واپس بلاتے رہے۔ ان کا کردار صبر، شکر اور اخلاص سے بھرپور تھا۔ پھر ایک اور عظیم نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے مشہور شہر نینوا کی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی قوم شدید اخلاقی انحطاط، ظلم اور شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس نے بار بار توحید اور نیکی کی دعوت دی مگر جواب میں انکار کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بتا کر بستی چھوڑ گئے تو پیچھے سے آپ کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو فلسطین میں نبی بنا کر محبوس فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر صبر، استقامت اور ضبط نفس کے ساتھ آیا ہے۔ ان کی خاموش عبادت، انصاف پسندی اور مسلسل جد و جہد نے انہیں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا جو فلسطین میں اللہ کے مقدس گھر کے نگہبان اور نہایت عاجز نبی تھے۔ ان کی سب سے مشہور دعا اولاد کے لیے تھی، ایسی دعا جو بڑھاپے میں کمزور جسم اور بانچ بیوی کے باوجود مانگی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ وہ بچپن ہی سے نیک،
پرہیزگار اور پاکیزہ صفات کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کم عمری میں نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے ایک جابر بادشاہ کے گناہ پر مبنی نکاح کی کھل کر مخالفت کی اور اس کی پاداش میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ وہ نبی جو اللہ کے حکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے ظاہر کیے، نابینوں کو بینائی دینا، کوڑیوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا، لیکن وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور ان کے خلاف سازشیں کی، یہاں تک کہ انہیں سولی دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ ناظرین، آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جس کی بشارت ہر نبی نے اپنی امت کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد۔ آپ کو مکہ المکرمہ میں مقدس سرزمین پر بطور خاتم النبیین مابعوث فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، نور، برکت اور بشارت سے لبریز تھی۔ آپ کی ذات میں تمام انبیاء کرام کی خوبیاں جمع تھی۔ آپ نے انسانیت کو محض عبادت کے طریقے نہیں سکھائے بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل اور جامع ضابطہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مابعوث فرمایا، اور رسول کریم کی ذات مبارکہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے حضور فرمائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ برگزیدہ ہستیاں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام اور ادوار میں انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان تمام انبیاء کی زندگیوں کا مشترک پیغام توحید، عدل، اخلاق اور اللہ کی بندگی تھا۔ ان کی سیرتیں محض قصے نہیں بلکہ ہماری زندگی کا منشور ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون، معاشروں میں عدل اور دنیا میں امن ہو تو ہمیں ان انبیاء کرام کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔